من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ ان اہل کتاب نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو، ایک معبود کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جو تم شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، بلند ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی عیسائی رہا ہوں، مجھے تو نہیں یاد کہ ہم نے کبھی مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ فرمایا عدی یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز حلال کر دے اور مولوی اور پیر حرام کر دیں تو کس کی بات مانتے تھے؟ کہا مولویوں کی۔ کہا اللہ تعالیٰ کوئی چیز حرام کر دے اور مولوی اور پیر حلال کر دے تو کس کی مانتے تھے؟ کہا مولویوں پیروں کی مانتے تھے۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ حقیقت میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت ہے۔ تو آج اگر ہم غور کریں اپنی صورت پر، اپنی سیرت پر، اپنی عقل پر، اپنی شکل پر، تو اگر مولوی پیر کی بات ماننا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ اس کی عبادت ہے تو نہ جانے ہمارے کتنے معبود ہیں۔ اگر آج ہم اپنی وضع قطع پر غور کریں، اپنی تہذیب و تمدن پر غور کریں، اپنی سیاست اور اخلاق پر غور کریں تو ہمیں بہت زیادہ اثرات نظر آتے ہیں، اور ایک ایک چیز میں کتاب و سنت کی وائلیشن نظر آتی ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں لوگوں کی باتیں ماننا یہ نظر آتا ہے۔ میں اپنے سر کے بال کیسے بناؤں گا؟ وہ میں دیکھوں گا کہ کون سا سٹائل زیادہ چل رہا ہے، ویسے بناؤں گا۔ نیچے ٹھوڑی کیسی بناؤں گا، اس کا بھی سٹائل دیکھوں گا۔ لباس کس طرح کا پہننا ہے، میں نے کیسا پہننا ہے، میری بیوی بچے نے کیسا پہننا ہے، جو آج رواج چل رہا ہوگا، اپ ٹو ڈیٹ، جو لوگوں کو اچھا لگتا ہوگا۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ قرار دیتے ہیں شلوار، پتلون، چادر ٹخنے سے نیچے رکھنے کو، کبیرہ گناہ ہے۔ اتنا حصہ آگ میں ہوگا جتنا ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوگی۔ اور عورت کو کہا کہ نیچے تک ڈھانپو اپنا پورا جسم، لیکن مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ عورتوں کا کون سا رواج چل رہا ہے، اس کے مطابق بہن، بچی، بیٹی وہ اپنی شلوار کو آدھی پنڈلی پہ رکھے گی، اور بیٹا اس کی پتلون ٹخنوں سے ایڑی سے بھی نیچے زمین کو لگ رہی ہوگی، کیونکہ یہ چلتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا نہیں چلتا۔ باقاعدہ ٹسل بازی ہے ان کے ساتھ، باقاعدہ مقابلہ بازی ہے ان کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے حدیث سمجھنے میں غلطی لگ گئی، ایسا تو کچھ نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی پلے مل جائے کسی حدیث سے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، دو ٹوک حدیث ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں، یہی کچھ نظر آتا ہے کہ نہ جانے ہمارے معبود کتنے ہیں۔ عہد نبوت سے لے کر آج تک عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ ہم نے معلوم نہیں کتنے لوگوں کو رب بنایا ہوا ہے، کس کس کو رب بنایا ہوا ہے۔ مولوی پیر رب نہیں، اس کو رب بنانا یہ ان کی شان میں غلو ہے، زیادتی ہے۔ اسلام نے غلو کو منع کیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کرو جو حق ہے، مگر وہ غلو سے بات نہیں آئے۔ یہودیوں نے انبیاء کی گستاخی میں غلو کیا، انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، باقاعدہ جان سے مار دیا، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑھا چڑھا کر کے اللہ قرار دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ ہے، بس وہ ایک ہے۔ یہ ریاضی دان اور اسٹیٹسٹکس پڑھنے والے اور سائنس پڑھنے والے یہ کہتے ہیں تین ہے مگر ایک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تین ہے مگر ایک ہے۔ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس بولے تین ہے، رب تین ہے مگر وہ ایک ہے۔ جب تین ہے تو ایک کیسے ہوا؟ اچھا یہ بتاؤ ان میں بڑا کون ہے؟ کہتے تینوں ہی بڑے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ ان سے پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے؟ کہتے سارے ہی پہلے ہیں مگر وہ تین ہے مگر وہ ایک ہے۔ تو مخلوق کو خالق بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا چڑھا کر کے ان کی شان میں غلو کیا، یہ کام تم نہیں کرنا، یہ میری ذات کے بارے میں مت کرنا۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے انت سیدنا وابن سیدنا، بات تو درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آپ کو ایسے لگا جیسے غلو کریں گے۔ آپ نے موقع پایا اور فوراً نصیحت فرمائی، فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول، میں نہیں چاہتا تم میری ذات میں غلو کرو۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ ایک شخص آیا کہتا ہے ہم نے کیسر و کسریٰ کو دیکھا، ان کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں اعلیٰ شان کے مالک ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، فرمایا لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غلو اس امت کی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ سابقہ امتوں کی بیماریوں میں بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ اور جب بھی کسی نے اس امت کو نقصان پہنچانا چاہا، جب اس کو نظر آیا کہ اور کوئی شکل نہیں، یہ ہر میدان میں ہمیں ہرا دیتے ہیں، جیت جاتے ہیں، تو اس کو یہی نظر آیا کہ اس امت میں غلو پیدا کرو۔ غلو وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے چڑھ کر ہم امت کو پار کر سکتے ہیں، پارا کر سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی ذرا سا غلو نظر آیا فوراً ٹوکا، وہ عقائد میں ہو، وہ اعمال میں ہو، وہ نظریات میں ہو، آپ نے فوراً منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہاں بلکہ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں عورت کے مخصوص دنوں کے بارے میں، ان سے کہہ دو یہ تکلیف کی چیز ہے، یہ بیماری ہے، ان دنوں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں، قریب نہ جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، مخصوص تعلقات کے علاوہ کوئی فرق نہ کیا کرو، اسی طرح کھانا بیٹھنا لیٹنا سارے روٹین کے معاملے رکھا کرو، بس ایک احتیاط کیا کرو۔ تو یہودی جو ہیں ان میں اگر ایسا ہو لم یآکلوها ولم یشاربوها، وہ ایسی عورت کے ساتھ نہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں، اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں، یہ کام تم نے نہیں کرنا، کوئی فرق نہیں کرنا۔ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہودی ایسے کہتے ہیں تو پھر آپ نے جو ایک احتیاط بتائی ہے ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کہ بات یہودی کی مخالفت کی ہے مگر اس میں بھی غلو جائز نہیں ہے، اس میں بھی غلو جائز نہیں ہے، بس جتنا قدر میں نے کہہ دیا اتنا، دشمن کی دشمنی میں اتنا آگے نکل جاؤ
کہ اسلام کے احکام بھول جاؤ، یہ غلو جائز نہیں ہے۔ عبادت میں لوگوں نے غلو کیا، آپ نے ٹوکا، روکا، ان کو غصے کے ساتھ روکا، سختی کے ساتھ روکا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر طور پر اشارہ کرتا جاتا ہوں، ساری رات قیام فرماتے اور روزانہ پورا قرآن پڑھتے عشاء سے فجر تک، اور روزانہ روزہ رکھتے، نہ اس میں چھٹی نہ اس میں چھٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور منع فرمایا، صحیح بخاری میں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساری رات قیام کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے اور کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی بن کر آئے، انہوں نے ان کو منع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی مہر ثبت کی، فرمایا تیرے ہاتھ کا، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے پڑوسی کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیرے رب کا بھی حق ہے، سارے حق ادا کرو، ایک رب کے حق میں غلو کرو اور باقی حقوق کھا جاؤ، اس کی اللہ اجازت نہیں دیتا، منع کیا۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اور ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، 3 لوگ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ تھے نہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ملتے ہیں، کہا جی آپ کی عبادت کیسی ہے؟ آپ نے بتا دیا ایسے ایسے، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو سو بھی جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ کہنے لگے لو، بخشی بخشوائی ذات ہے اور پھر بھی اٹھ اٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک کہتا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک کہتا ہے میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ایک کہتا ہے میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و عن ابیہا، انہوں نے بیان کر دیا، آپ اتنے ناراض ہوئے، فوراً لوگوں کو بھیجا مدینے والوں کو جمع کرو، وہ سارے جمع کیے، ان میں وہ بھی آ گئے، آپ نے سختی سے منع فرمایا، فرمایا سنو، انا اتقاکم و اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ ہم سے نہیں۔ ایک حدیث سنن دارمی کے مقدمے میں ہے، صحیح حدیث ہے، کوفہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گورنر تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں کے مفتی اور قاضی تھے۔ صحابہ کرام نماز سے پہلے یا وہاں کے تابعین حضرت عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے کہ حضرت نماز کے لیے نکلیں گے تو مسجد میں جاتے جاتے ہم 2 مسئلے پوچھ لیں گے۔ کوفے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آتے ہیں، شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، آئے نہیں ابھی حضرت، بولے ابھی نہیں نکلے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئے، گورنر صاحب وہیں بیٹھ گئے، نکلے، ان کے وقت کا خیال کرنا ہے، اپنے گورنر ہاؤس میں بھی بلوا سکتے تھے، مسجد میں بھی مل سکتے تھے، کہا نہیں، وہ جو وقت ان کا لگنا ہی لگنا ہے راستے میں، اس میں پوچھ لوں گا۔ کہا ایسے مسجد کوفہ میں کچھ لوگ، انہوں نے گٹھلیوں کی ڈھیری، کنکریوں کی ڈھیری رکھی ہوئی ہے، اور ان کا ایک امیر ہے، باقی مامور ہیں، وہ کہتا ہے کہو سبحان اللہ، تو وہ سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کنکریاں ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ پڑھو، پھر وہ جتنی ڈھیری اتنی بار الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بات کھٹک رہی ہے، اچھی نہیں لگی، تو میں نے سوچا آپ سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گورنر پر چڑھائی شروع کر دی، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ کہا میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر گئے، جا کر کے ان لوگوں کو خود ڈانٹنا شروع کیا، کہا تم اپنی نیکیاں گنتے ہو، اپنے گناہ کیوں نہیں گنتے؟ ابھی تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں، آپ کے کپڑے، آپ کے برتن بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تم نے اسلام میں اضافے شروع کر دیے ہیں۔ کہنے لگے جی اس میں کیا حرج ہے، سبحان اللہ تو پڑھ رہے ہیں ہم، سبحان اللہ تو صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، مگر یہ آگے بڑھ رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہوا، سبحان اللہ الحمدللہ تو پڑھ رہے ہیں،
اتنا ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ناراضگی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہوا، نیکی کا ارادہ تو کیا اس نے، اس کو پیار سے بچوں کی طرح سمجھایا جا سکتا تھا، غصے کا یہاں کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن اس دارمی کی روایت میں راوی کہتا ہے یہ میری انگلیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہاں تھوڑا فاصلہ ہے، انگلیوں کے کناروں پر زیادہ فاصلہ ہے، جو اسلام سے تھوڑا سا ہٹتا ہے پھر چلتے چلتے فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تو اتنا سا ہی فاصلہ ہے، اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ فاصلہ ہے۔ کہتے ہیں اگلے سالوں میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں نے خروج کیا، ان کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا، ان کے خلاف لڑائی شروع کی، تو یہی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والے صحابہ کرام کے گلے کاٹ رہے تھے۔ تو عزیز بھائیوں، غلو بہت بڑی بیماری ہے، وہ کسی چیز میں ہو۔ کل شیء زاد عن حدہ انقلب علی ضدہ، عربی جملہ ہے، عربی میں ایک محاورہ ہے، ہر چیز جو حد سے تجاوز کرتی ہے اس کا نفع نقصان میں بدل جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی اس طرح کا جملہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے بچنا ہے۔ دنیا داری میں غلو کہ اللہ کو بھول جائے، یہ بھی غلط ہے۔ دین داری میں غلو کہ دنیا کو بھول جائے، بچے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اور یہ حاجی صاحب بنا ہوا ہے، یہ غلو ہے، یہ جائز نہیں۔ صحابہ کرام ماں کے اور جنگ میں جہاد میں جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے، شہید ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج بنائی، باقاعدہ فوج بنا کر ان کی چھٹی 6 مہینے بعد کر دی۔ 1 مہینہ آنے جانے کا دور کے سفروں میں، اور 4 مہینے کم از کم اپنے 4 مہینے بعد چھٹی کر دیتے تھے، وہ اپنا گھر پہنچ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ شادی کی اور امریکہ چلا گیا 5 سال کے لیے، کویت چلا گیا۔ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے کھانے خراب ہو گئے ہیں، ان کی بچے برباد ہو گئے ہیں، ان کی بیویاں تباہ ہو گئی ہیں اس وجہ سے، کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی ہیں، کتنے بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں کہ اس کا کام تھا روٹی پوری کرنا اور اس کا کام تھا ان پر ابا بن کر بیٹھنا، یہ تو اے ٹی ایم مشین بن کر بیٹھ گئے۔ اے ٹی ایم بٹن دباؤ پیسہ نکلتا ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں، اس کا اور کوئی کام نہیں گھر میں۔ تو عزیز بھائیوں، زیادتی غلو کسی کام میں درست نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تمہیں وسط قوم بنایا ہے، وسط امت بنایا ہے، بیلنس کر کے زندگی گزارو، زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو۔ آج ہمارے جتنے مسائل نظر آتے ہیں غلو سے نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غلو کی شکلیں ہوئیں، آپ نے فوراً منع کیا۔ آپ مینیجر تھے، آپ نے مینیج کیا اپنے ساتھیوں کو، جو نیا مسلمان ہوتا تھا اس کو آپ زیادہ دے دیتے تھے، پرانے کو تھوڑا کم دیتے تھے، کیونکہ مال مقصد نہیں ہے، دین کا ثبات مقصد ہے۔ جس کو زیادہ دے دیا وہ جم جائے گا، جو جم چکا ہے وہ تو جم ہی چکا ہے۔ آپ نے کسی مارکے کے مال کو تقسیم کیا، ایک ہوتا ہے 5واں حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے، 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ الگ ہے۔ یہ جو آپ کا ثواب دیدی کوٹا ہے، اس میں آپ تقسیم کرتے تھے، آپ کا ذاتی ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے، بخاری شریف میں اس کی شکل بیان ہوئی ہے، ماتھا ابھرا ہوا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، وہ تو اکثر کی ہوتی تھی، اس کی تھوڑی زیادہ ہی تھی، اور بڑا باشرہ اور بڑا مومن، کہتا ہے اعدل یا محمد،
اے محمد عدل کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عدل اس کو سمجھ رہا ہے کہ برابر دینے کو عدل کہتے ہیں۔ یہ میری چیز ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں، اس میں عدل والی کون سی بات ہے؟ بیٹے بچے ہیں، ان میں عدل کرنا ٹھیک ہے، بیویاں زیادہ ہوں ان میں عدل کرنا ضروری ہے، لیکن ایک چیز آپ عام لوگ ہیں، آپ میں سے کسی کو میں ایک چیز دے دیتا ہوں دوسرے کو نہیں دیتا، اس میں کیا ناانصافی والی بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اما تامنونی وانا امین من فی السماء، مجھے امین نہیں مانتے ہو؟ بہت غصہ آیا، بڑی گستاخی ہے۔ ایک روایت میں اس نے کہا یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غصہ آیا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں، یہ گستاخ ہے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، لوگ کہیں گے محمد نمازیوں کو قتل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، میری ہوا خراب ہو جائے گی، چھوڑو اس کو۔ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازیں کم سمجھو گے، جن کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کم سمجھو گے، قرآن بہت پڑھیں گے مگر اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا اس تیر کو اب چیک کرو، اس کے کہیں بھی خون گوشت سے نکلنے کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، اور جہاں جوڑ ہوتا ہے وہاں پر تھوڑی سا پتہ لگتا ہے شاید یہ جسم سے نکلا ہے۔ ایسے یہ اسلام سے نکل جائیں گے اور ان پر اسلام کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ یہ غلوب کرنے والے ہیں۔ جب انسان عدل کا پیمانہ اپنا صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر لے جائے تو سارے ظالم ہی نظر آئیں گے نا۔ اور ایسا ہی ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کئی بار جنت کی بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ راشد، ان کو واجب القتل قرار دیا انہی ظالموں نے۔ عبداللہ بن سبا یہودی اسلام کا لبادہ اڑا اور انہوں نے سوچا کہ انہوں نے ہمیں خیبر میں مارا، مدینہ میں مارا، اور عیسائی یہودی کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا۔ ان کا مقابلہ میدانوں میں ممکن نہیں، ان کا مقابلہ ان کے اندر گھسو اور پارٹی بازی بناؤ اور ان کو انتشار کا شکار کرو، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اس کا داؤ پیچ کیا ہے؟ وہ ہے غلو، کسی کی شان کو زیادہ کر دو۔ اب پیچھے سے سیناریو یہ چلا آ رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عشرہ مبشرہ میں سے 6 باقی ہیں اس وقت، ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ سب نے کہا ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، پیچھے رہ گئے صرف 2، حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں تمہارا فیصلہ کر دوں، بھلے ٹھیک۔ انہوں نے لوگوں سے مشورے کیے، کئی دن لگا دیے، مشورے کرنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ اب یہ بات ذہنوں میں تو ہے نا کہ حضرت عثمان کے بعد کس کی باری ہے؟ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عبداللہ بن سبا نے یہاں سے یہ دیکھ لیا کہ سب کا ذہن بنا ہوا ہے ان کے بارے میں، ان کو چڑھاؤ اور کہو کہ وہ فیصلہ ہی غلط ہوا ہے۔ ان کی شان میں حدیثیں بنانا اور جو احادیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ثابت ہیں ان کے غلط معنی پہنانا اور صغرے کبرے ملا کر کے ان کو رب کے مقام پر فائز کرنا، یہ ایجنڈا ہے اس کا۔ حضرت علی کو اللہ قرار دینا، کوئی کہے اللہ مدد، کوئی کہے نہیں ہم تو اب حضرت علی سے مدد مانگیں گے۔ یہ کام اس نے کیا اور ان کی شان میں بڑھا چڑھا کر جتھا بنایا، لوگوں کی ذہن سازی کی۔ اس کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیاسی اور انتظامی فیصلوں کو گناہ قرار دے کر، غلط فہمیاں ڈال کر ان کے دلوں میں
لوگوں کو ایسا کر دیا کہ ان کو واجب القتل قرار دے دیا، اور وہ لوگ کوئی کافر نہیں تھے، وہ جو ان کو قتل کرنے آئے تھے، شہید کرنے آئے تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے بچے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام کے بچے تھے۔ ایسی برین واشنگ کی، ادھر غلوب کیا، اور ان کو کافر، ان کو قابل واجب القتل قرار دیا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور وہ حقدار ہیں، اور وہ جنتی ہیں، اور وہ داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بن گئے۔ اب جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے آدھی دنیا کا خلیفہ امیر المومنین اپنے گھر میں شہید ہو جائے اور ان کے دفاع میں کوئی اور شہید نہ ہو؟ جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے قصاص لینا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں بھائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھائی میرے ہاتھ مضبوط کرو، تم میری بیعت کرو، پھر ہم مل کر قصاص لے لیتے ہیں۔ مگر وہ کہتے نہیں میں کہ بعد میں بیعت کروں گا، پہلے قصاص لو۔ یہی جھگڑا طول پکڑ گیا، لڑائیاں ہوئی آپس میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے قرآن اٹھا لیے، کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم فیصلہ چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب ان عبداللہ بن سبا کی جماعت کو نظر آیا کہ اب فیصلہ ہوگا کہ قصاص کیسے لینا ہے، تو قتل تو ہم ہوں گے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصل کو فیصل مان کر نعوذ باللہ رب کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اب دیکھو آیات اور احادیث کو غلط معنی پہنانا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، اور تم کہتے ہو اس بندے کا۔ بندے کا حکم بھی چلتا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو بیچ میں بندے بٹھا کر فیصلہ کر لو۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، شکار کے مسئلے میں دو بندے بٹھا لو، وہ فیصلہ کر دیں۔ کہا نہیں، اللہ فرماتے حکم میرا چلے گا، تم کہتے ہو ان دو بندوں کا چلے گا، لہذا نعوذ باللہ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر الگ ہو گئے۔ ان کے ساتھ پھر لڑائیاں ہوئیں۔ بنیاد کیا ہے کہ ایک طرف غلوب ان کو رب قرار دینے میں، اور پھر غلوب ان کو کافر قرار دینے میں۔ یہ غلوب نے ہی بیڑا غرق کیا ابتدائی دنوں سے، اور آج تک امت میں یہ غلوب ہی، حد سے بڑھ جانا ہی نقصان کر رہا ہے، ہر لیول پہ نقصان کر رہا ہے۔ دیکھ لو اس کے بعد جتنے فرقے بنے ہیں، وقت کوئی نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ یہ خروج کرنے والے خارجی بن گئے، کچھ لوگ ان کے حمایت میں کھڑے ہو گئے، وہ شیعان علی کہلائے۔ انہوں نے اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں احادیث بنائی، اور کچھ ثابت شدہ احادیث کو اپنے معنی پہنائے تاکہ ہمارا جتھا مضبوط ہو۔ اب دیکھو بھٹو تو مر گیا، مگر اس کی جان چھوٹتی ہے کوئی؟ اس لیے کہ یہ تو بکتا ہے، یہ بکتا ہے، وہ اس نے نہیں مرنا، وہ نہیں مرے گا، نہ اس کو مرنے دے گا۔ یہی ہوتا ہے، سیاسی لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر عقیدے میں جو اگلا بگاڑ آیا وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اور اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ یہ کیا ہوگا، تو پھر چور چوری کرتا ہے تو اللہ کے لکھے کی وجہ سے کرتا ہے، تو پھر اس کو بلیم کیوں کرتے ہو؟ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کو چور کی چوری سے بری کرنا ہے تو پھر یہ مانو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیسے چوری کرنی ہے، نعوذ باللہ۔ اسے تقدیر کا انکار کیا۔ اس کے مقابلے میں لوگ کہنے لگے کہ ہم تو بھی مجبور ہیں،
ہر چیز ہی جو رب چاہتا ہے ہوتی ہے، اور ہمارا تو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ جبریہ کہلائے اور پہلے قدریہ کہلائے، وہ ادھر زیادہ دور نکل گئے یا ادھر زیادہ دور نکل گئے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں، جیسے پیدا ہونا، ہم پہلے پیدا نہیں ہو سکتے، لیٹ نہیں ہو سکتے۔ مرنا، ہم جلدی نہیں مر سکتے، لیٹ نہیں مر سکتے۔ رزق کی تقسیم، اس میں ہم کسب ہم کرتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے۔ ہم گردن پیچھے نہیں موڑ سکتے، ہم کونی پیچھے نہیں موڑ سکتے۔ کچھ چیزیں ہیں اس میں مجبوری ہے، لیکن جو ثواب کا گناہ کا تعلق ہے، نیکی بدی کا تعلق ہے، جنت جہنم کا تعلق ہے، اس میں ہم مجبور نہیں ہیں، اور سب محسوس کرتے ہیں۔ جو چاہے نماز پڑھنے جائے، جو چاہے نہ جائے۔ تو درمیانہ راستہ حق کا راستہ، اور غلوب والے راستے باطل کے راستے۔ پھر اور فرقے بنے اسلام میں عقیدے کے حساب سے۔ وہ کیا کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ماننا نہیں ماننا۔ ایک فرقہ کھڑا ہوا کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، العزیز ہے، غفور ہے، رحیم ہے، علیم ہے، علام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام قرآن میں موجود ہیں، یہ صفات اگر ان میں ہوں تو جتنی صفتیں ہوں گی اتنے رب ہو جائیں گے، تو پھر ہم توحید کے قائل نہیں رہیں گے۔ لہذا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ساری صفات کا انکار کیا جائے۔ یہ غلوب، یہ میں پہیلیاں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ آج لوگوں کے عقیدے ہیں۔ پھر اس کے ریاکشن میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، انہوں نے کہا ایسا رب جو کوئی صفت کا مالک نہ ہو، وہ کائنات بنا کیسے سکتا ہے اور چلا کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کچھ صفات ثابت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہم 7 صفات اللہ کے لیے مانتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں، باقی کی تعویل کرتے ہیں۔ ماتریدی صاحب کہنے لگے ہم ایک اور کا اضافہ کرتے ہیں، ہم 8 کر لیتے ہیں۔ اور جو اشعری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم 7 کو مانتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، آپ کا یہ سارا ریجن، اور یہ پیچھے بلخ بخارا کے ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، آذربائیجان، ان میں اکثریت لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 7 ماننی ہے، باقی کی تعویل کرنی ہے۔ 90% لوگوں کا یہی عقیدہ ہے۔ 7 اور 8 ماننی ہے، باقی سب کا انکار کرنا ہے، سب کی تعویل کرنی ہے، ان کا معنی تبدیل کرنا ہے۔ عقل پرستی، عقل کی باتیں ماننا، کتاب و سنت کو چھوڑنا، اس میں غلوب کرنا، اور ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی ثابت شدہ تمام صفات کو مانتے ہیں، اس کے معنی کو بھی مانتے ہیں، کسی کی تعویل نہیں کرتے۔ آپ قرآن کھولو، ترجمہ کھولو، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی پہلی آیت، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، لیکن وہ کہیں گے نہیں جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، ہاتھ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ نہیں مانتے۔ پھر غلوب آگے چلتا ہے ہر جگہ پہ، جماعتوں میں غلوب ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کا حال دیکھ لو کیا کرتی ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو حدیں پار کر جاتے ہیں، اور بعد میں جب اتحاد بن جاتے ہیں تو بھی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اور میڈیا والے ان کے پرانے کلپ دکھاتے رہتے، پھر تم نے کل تو یہ کہا تھا، اب تم یہ کہہ رہے ہو۔ یہ سب غلوب ہے۔ جب بات کرو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات کرو تو عدل کی کرو، عدل کی بات نہیں کرتے۔ جب کسی کے خلاف بولنا ہے تو ساری حدیں ختم کر دینی ہے، اور بعد میں پھر تھوک کر چاٹ لینا ہے۔ اور اگر ہم دینی جماعتوں کو دیکھ لو، ان میں بھی غلوب بے شمار ہے۔ اپنے مولویوں پیروں کو رب بنانا، یہ فرقہ واریت کیا ہے؟
یہ علماء امت کے نام پر جو فرقے بنائے گئے ہیں، میرا شافعی ہونے کا کیا معنی؟ بولو کہ وہ اسلام جو شافعی کے ذریعے پہنچا ہے وہ مانتا ہوں میں، اور نہیں مانتا۔ سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک شافعی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل، ابن حزم، داؤد ظاہری، جتنے بھی علماء کے نام پہ فرقے بنے ہیں، یہ سب حق پر ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، سب حق پر ہیں۔ اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ان سب کے آپس میں اختلافات ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں۔ جب سب حق پر ہے اور سب کا آپس میں اختلاف بھی ہے، تو جب تم ان میں سے ایک کو مانتے ہو تو پھر تو تم 1/4 اسلام پر کھڑے ہو۔ جب آپ نے مان لیا کہ ان کے پاس بھی حق ہے، لیکن وہ اسلام جو میری چھنی سے گزرے گا وہ میں مانوں گا۔ باقاعدہ ڈٹائی کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، القول قول شافعی، بات تو امام شافعی کی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے، دلیل اس کے پاس باقاعدہ لکھا ہوا۔ تو جب چاروں برحق ہیں اور چاروں اسلام پر ہیں اور ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے، اور ان میں سے تو صرف ایک کو مان کر بیٹھا ہوا ہے، تو چوتھا حصہ اسلام پر بیٹھا ہوا ہے۔ سارا اسلام تو نہ ہوا تیرے پاس، لیکن اپنے اپنے امام کو دیکھو، نبی سے اوپر لے جانا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو یہ فرما رہے ہیں، او انبیاء کی جماعت، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر میں آپ کو کتاب و حکمت دوں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر میرا آخری رسول آ جائے، کیا کرو گے؟ کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لے آنا، ان کے ہوتے ہوئے تمہاری شریعت نہیں چل سکتی۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں گے، اور ایسا ہوگا ہی نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہی آ جائے، اللہ کے علم میں تھا، مگر اللہ نے ان سے وعدہ لیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد سابقہ کسی نبی اور رسول کی بات نہیں مانی جا سکتی جو ان کے خلاف ہو، تو ایک امتی امام کی کیسے مانی جا سکتی ہے جو ان کے خلاف ہے؟ میں ان باتوں کی بات نہیں کر رہا جو اجتہادی ہیں، میں اجتہاد کا منکر نہیں، میں ان باتوں کی بات کر رہا ہوں جو خالصتاً اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے۔ اگر ان میں اپنے امام کی بات نہ مانی جائے اور امام الانبیاء کی بات مان لی جائے، فرقہ واریت ساری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن غلو ہے، اپنے اپنے امام کے حق میں احادیث بنائی گئی ہیں، دوسرے امام کے رد میں احادیث بنائی گئی ہیں۔ ہمارا قصور یہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کتنے مسائل میں ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، کتنے مسائل میں چاروں اماموں کی بات کو ہم ترجیح نہیں دیتے، کسی اور کی بات کی دلیل زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ ائمہ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ان چاروں سے اسلام باہر نہیں نکلے گا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یہ امت کے امام ہیں، امت کے علماء ہیں، معروف اس لیے ہو گئے، ان کے زمانے میں ان سے زیادہ پڑھے لکھے بھی، ان سے کم پڑھے لکھے بھی، ان سے برابر پڑھے لکھے بھی اور بھی علماء موجود تھے۔ ان کے شاگردوں نے ان کے فرامین کو نوٹ نہیں کیا، بلکہ وہ منع کرتے تھے نوٹ کرنے سے، اس وجہ سے ان کی فقہ نہیں بنی اور وہ اس طرح مشہور نہیں ہوئے، ورنہ امت تو اس امت کے امام تو بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ نے اپنا بندہ کھڑا کر کے اس کا فرقہ بنا کر کے یہ طے کر لینا کہ وہ اسلام قبول ہے جو اس چھنی سے گزر کر آئے گا، یہ بھی بہت بڑا غلو ہے، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ دوسرے کے ساتھ حق ہے، اس کے ساتھ دلیل ہے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ حق ٹھکرا دینا اس وجہ سے کہ میرے امیر صاحب نہیں مانتے، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بھی بڑا غلو ہے۔ عقیدہ اچھا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، مگر تیرا امیر اور ہے، میرا امیر اور ہے، منہ بنا کر بیٹھ جاتے۔ ان بنیادوں پر ولا اور برا نہیں ہوتی۔ یہ جماعتیں تو
دعوت اللہ کے کام کو منظم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم نفرتیں کریں اور اس کی بنیاد پر ہم محبتیں کریں کہ امیر ایک ہو تو محبتیں کریں، امیر اور ہو تو نفرتیں کریں۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا قطعی طور پر۔ یہ بھی غلوب ہے جو ہمارے اندر در آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہت بڑی بیماری کا علاج کرنے کی توفیق دے۔ سینے اللہ تعالیٰ ہمارے کھول دے۔ سینوں کا کھل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ اللہ احسان جتلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان الجھنوں سے ہمیں باہر نکالے اور حق جہاں بھی ہو تسلیم کرنے کی توفیق دے۔ دلیل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق